سلام على إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیزوں اور بزرگوں، یہ بڑا عظیم مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں پورا سال اور پوری زندگی اللہ کے حکم پر بجا آوری پر ابھارتا ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر کرتے ہیں۔ تو جانور ذبح کرنا، اللہ خود فرما رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مجھے تمہارا گوشت، تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، مجھے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ عظیم عمل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم ادا کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جس شاگرد، جس استاد اپنے جس شاگرد کے بارے میں کہہ دے، جو ادارہ اپنے جس طالب علم کے بارے میں کہہ دے کہ ہم نے اس کا امتحان لیا، یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو ساری دنیا اس کی ڈگری کو قبول کرتی ہے، ساری دنیا اس کو قابل اور ذکی طالب علم سمجھتی ہے۔ اللہ جل شانہ سے بڑا کوئی امتحان لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ دنیا میں جو امتحان لیتے ہیں وہ تو ظاہری اسباب استعمال کر کے امتحان لیتے ہیں، وہ ظاہر کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر کا بھی امتحان لیتے ہیں، اللہ باطن کا بھی امتحان لیتے ہیں، اس واسطے کہ انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ وحصل ما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تم کیا چاہ رہے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے، تم کیا چاہو گے اللہ اس سے بھی واقف ہے، تم کیا چاہ چکے ہو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ سب سے بہترین امتحان لینے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا، سو وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سبحان اللہ۔ جب اپنے بچے کو لٹایا نا، سارا واقعہ آپ ہر سال سنتے ہیں اور یہ سننا بھی چاہیے۔ کہتے ہیں غیر حافظ کو کم از کم آخری درجہ ہے روزانہ 1 پارہ تلاوت کرے، اور حافظ کم از کم آخری درجہ ہے روزانہ 3 پارے تلاوت کرے۔ اب جو روزانہ 1 پارہ تلاوت کرے گا تو وہ 2-3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ نہیں، کئی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 1 مہینے میں پڑھ لے گا۔ تو یہ تو بار بار پڑھنے والی چیزیں ہیں، بار بار غور کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کریم کو کمر کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ آپ دیکھیں سفید ریش بزرگ ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، مولانا ہے، غیر مولانا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہے، اور 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اپنے موبائل میں متوجہ ہیں۔ فیس بک کا ناغہ نہ ہو، واٹس ایپ کا ناغہ نہ ہو، یوٹیوب کا ناغہ نہ ہو، لیکن تلاوت کا ناغہ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔
ہم نے اپنے دوستوں کے میسج کو پڑھنے کو تو ترجیح دی، ہم نے اللہ کے پیغام کی طرف کیوں نہیں توجہ دی؟ تو میرے عزیز اور بزرگوں، ہم قرآن کریم سے جب اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، قرآن کریم کے الفاظ بھی اچھی طرح سے یاد ہوں، حفظ نہ بھی ہو، کم از کم اتنے الفاظ کا آنا فرض عین ہے جن سے بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ دے۔ اگر کسی کو اتنی تلاوت بھی صحیح سے نہیں آتی تو یہ ہر وقت حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک ہے آنا اور ایک ہے قرآن کریم کا صحیح آنا۔ آخری درجہ یہ ہے کہ جتنی تلاوت سے نماز ہو جاتی ہے، کم از کم وہ آیات اور اتنی مقدار تجوید کے ساتھ ہر مسلمان کو پڑھنا فرض عین ہے۔ یہ صرف قاریوں کا کام نہیں، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہم قرآن سے جب رشتہ جوڑیں گے، پھر ہمیں گرمی میں جمعہ پڑھنا بھی مشکل نہیں لگے گا، دکان بند کر کے مسجد میں آنا بھی مشکل نہیں لگے گا، پھر زکوٰۃ دینا بھی مشکل نہیں لگے گا، پھر اعمال کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کے واقعات بیان فرمایا ہے، ان کی کامیابیوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے لوگ تھے، ان میں بھی جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے والے تھے، وہ تو کہتے ہوں گے کہ ابراہیم کو کیا ہو گیا، اس کو اس کے علاقے سے نکالا گیا، صرف اللہ کے لیے دنیاوی مال تو اس کو ملا کو نہیں ہے، جس اللہ پر ایمان لایا ہے اسی کی محبت کی وجہ سے، اسی کی توحید کا اعلان کرنے کی وجہ سے اسے اس کے گھر سے نکال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، دعائیں کر 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 سفر کر کر قربانیاں کر کر اللہ نے ایک بیٹا دیا، پھر کہہ دیا میرے نام پہ ذبح کر دو۔ جناب اسحاق علیہ السلام وہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، دعا کی، یا اللہ رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم، اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کی، کیا میرے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ کہتے ہیں جس کے ہاں بیٹے کی ولادت نہ ہو رہی ہو، وہ اس دعا کا ورد کرے، اللہ اسے نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اولاد نہیں مانگنی چاہیے بلکہ اولاد صالح مانگنی چاہیے، اولاد صالح مانگنی چاہیے۔ تو اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ بیٹا دینے سے پہلے رب تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی، بیٹا ہو گیا۔ اب دیکھو دنیا میں کچھ بھی نہیں مل رہا، گھر سے نکل گئے، وطن سے نکل گئے، اپنے علاقے سے نکال دیے گئے، ایک علاقے میں گئے، وہاں سے ہجرت، دوسرے سے تیسرے میں، بیٹا ہوا، جب بیٹا چلنے کے فلما بلغ معه السعی، سبحان اللہ، قربانیاں دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کی، قربانیاں غور کرے ذرا ایک لمحے کے لیے۔ پھر اللہ کہتے ہیں بیٹا مانگا، دعائیں کی، قربانیاں کی، سفر کیے، ہجرتیں کی، ہم نے دعا قبول کر دی، بیٹے کی خوشخبری دی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ جب وہ بچہ چلنے لگا، اب بیچارہ باپ تھکا ہارا ہو، نہ اس کے ساتھ اس کا بھائی، نہ والد، نہ عزیز و اقارب، نہ رشتہ دار، نہ کوئی اور اللہ سے مانگ مانگ کر بیٹا لیا، وہ چلنے لگا، تو آپ سوچیں اس والد کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ اب وہ خوش ہیں کہ اللہ نے بیٹا دے دیا، اب یہ ماشاءاللہ چلنے بھی لگ پڑا، اب یہ میرا معاون بنے گا، ہم باپ بیٹا مل کر اللہ کے دین کی خدمت کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں جب بیٹا چلنے لگا نا، تو ہم نے کہا ان کو خواب دکھلایا، اور صبح خواب اپنے بیٹے کو سنا رہے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ 8 ذو الحجہ کو بھی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے،
لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر 9 ذوالحجہ کو دوبارہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہتے ہیں۔ چنانچہ صبح اپنے بیٹے سے فرمانے لگے، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ والد نے اپنے بچے کی تربیت ایسی کر رکھی تھی، ایسی اس کی ذہن سازی کر رکھی تھی کہ ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ہمارے جانوں کو، اللہ نے ہمارے مالوں کو جنت کے عوض خرید رکھا ہے۔ ہم تو اللہ کے خریدے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ بھی اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جو ہمارے پاس مال ہے وہ کس نے ہمیں دیا؟ وہ اللہ نے ہمیں دیا۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں جان میں نے آپ کو دی ہے، مال میں نے آپ کو دیا ہے، میں آپ کو دے کر پھر آپ سے خریدتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے اللہ۔ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، اس سے کوئی چیز خریدنے لگیں تو آپ اسے اپنی مملوکہ چیز دیں گے تو وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی دکان سے ہی آپ نے کوئی چیز اٹھائی اور کہا بھائی یہ لے لو، اس کے بدلے میں وہ دے دو۔ وہ کہے گا بھائی یہ بھی میری وہ بھی میری، میں تو نہیں دیتا۔ اپنی کوئی چیز دو گے، پیسے دو گے، کچھ دو گے تو میں بدلے میں اپنے دکان سے کچھ دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں سے کیسا پیار فرماتے ہیں۔ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا، اس کے باوجود فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مال میں نے دیا، جان میں نے دی، پھر اس کے عوض میں نے یہ تم سے خرید لیا اور بدلے میں نے تمہیں جنت دے دی۔ تو والد نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی ذہن سازی کر رکھی تھی، ان کی اچھی تربیت کر رکھی تھی۔ تب فرمایا فانظر ماذا تری، بیٹا آپ کیا کہتے ہو؟ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، دیندار ذہن بنانا چاہیے، اللہ والا ذہن بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کس قدر مشکلات سے گزر رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے بیٹے کی کیسی مذہبی، دینی اور اسلامی تربیت فرمائی کہ 10 سے 13 سال تک کی عمر کا بچہ، اس دوران ان کی کوئی عمر تھی، مختلف اقوال ہیں، اب 13 سال کا بھی آپ تصور کریں، ایک معصوم بچہ ہے۔ آج کل کے بچے انٹرنیٹ کی وجہ سے اور بوڑھی روحیں ہیں، بچے جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، تو جو سادے زمانے کے بچے تھے وہ کتنے بھولے بھالے بچے ہوں گے۔ تو ایسی پیاری تربیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی۔ فرمایا فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں تو آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو 10 سے 13 سال کا بچہ وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ خواب نہیں وحی ہوتا ہے۔ آج ہم بھی سوچیں، ہم نے اپنے بچوں کی کتنی دینی تربیت کی ہے، کتنی اسلامی اور شرعی تربیت کی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں غیبتیں چلیں گی، جب ہمارے گھروں میں گناہ کی باتیں چلیں گی، جب ہم خود اذان ہو گئی مسجد میں نہیں جائیں گے، جب ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے، گناہ کے کام کریں گے، تو پھر کیسے ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی؟ والدین جو کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ والدین جو کہیں بچے وہ کریں۔
ہماری مسجد میں ایک بزرگ نماز پڑھتے ہیں، ان کے 2-3 بچے بھی یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ تو میں پچھلے دنوں خلیل صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ تینوں باپ بیٹا بڑی پیاری نماز پڑھتے ہیں اور دل کرتا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہوں اور میں ان کو دیکھوں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد بہت پیاری نماز پڑھتے ہیں، بچے اپنے والد کو دیکھ کر اچھی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ تو آج کے زمانے کی ہماری مسجد کی کارگزاری ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بزرگوں، جو ہم کہتے ہیں بچے نہیں لائن پر آ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود لائن پر نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی ایسی پیاری تربیت فرمائی، فرمایا بیٹا میں آپ کو خواب میں ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا عرض کرنے لگا اے میرے بزرگ والد، آپ اگر مجھے ذبح کرتے دیکھ رہے ہو تو کرو نا، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر دینا۔ رہا میرا معاملہ کہ میں نہیں مانوں گا، تو صرف میں مانوں گا نہیں بلکہ جب آپ مجھے ذبح کریں گے اور ذبح کے لیے لٹائیں گے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں مانوں گا نہیں بلکہ میں آپ کا معاون بنوں گا، آپ کا معاون بنوں گا اللہ کا امر پورا کرنے میں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹا اللہ کے حکم کی بجاوری کرنے لگے، اللہ کے امر کے تابعدار ہو گئے، سبحان اللہ۔ حیات انسانی میں اولاد انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اولاد سے بڑھ کر انسان کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ تو آپ دیکھیں ایک بزرگ اپنے بیٹے کو ذبح کے واسطے لٹا رہا ہے، کیا جذبات ہوں گے والد کے، کیا جذبات ہوں گے بیٹے کے، اور دنیا سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ آج تو ہم کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھاؤں تو 4 آنے مل جائیں، میں کسی کو سلام بھی کروں تو 4 آنے مل جائیں، میں اس کو خیر کی بات کرتا ہوں یہ آگے سے منہ چڑھاتا ہے، یہ مجھے شکریہ تک نہیں کہتا، دل پریشان ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک جماعت ان باپ بیٹا کی ہے جو اب باپ بیٹا کو ذبح کرنے لگا ہے۔ آج تو ہم بکرے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے بیٹا بھی ذبح کیا ہو۔ ان سے پہلے تاریخ میں ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ دعائیں مانگ کر بیٹا لیا ہو اور پھر وہ ذبح کیا جا رہا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، جب انسان اللہ کے لیے عمل کرتا ہے خدا کی قسم، پھر اللہ ایسی قدر کرتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ اللہ اتنا بڑا معاملہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹے کو لٹایا، ذبح کرنے لگے، لیٹ گیا، اللہ کہتے ہیں اللہ نے پورا نقشہ کھینچا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، جب وہ تیار ہو گئے پیشانی کے بل لٹا دیا، گردن پہ چھری چلنے لگی، اللہ کہتے ہیں ہم نے فوراً آواز دی، ہم نے فوراً بلایا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب کو سچ کر دیا۔
اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ نے ان سے یہ آزمائش بچہ لیا نہیں، بلکہ اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بدلے میں اللہ نے ایک جنت سے جانور بھیجا۔ پیغمبر جس مٹی سے بنتے ہیں وہ مٹی جنت سے آتی ہے، تو اسی وجہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام کے بدلے کے طور پر اور فدیہ کے طور پر رب تعالی نے جو جانور بھیجا وہ بھی جنت سے بھیجا، وہ بھی جنت سے بھیجا۔ اور اس سے بڑی بات آپ دیکھیں نا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کہتے ہیں بعد میں جتنے لوگ آئیں گے ان میں ان باپ بیٹا کا ذکر چلتا ہی رہے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مال اکٹھا کر دیا ہوتا، اللہ کے نام پر نافرمانیاں نعوذ باللہ کر دی ہوتی تو برا ذکر ہوتا، اور بہت ساروں کا تو ذکر ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں جو قربانیاں کر لیتا ہے پھر ان کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ ان کو جنت میں نعمتوں میں مزے کروا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ان کا ذکر بھی رہے گا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بھیج رہے ہیں، سلام ہو ابراہیم پر۔ تو یہ عظیم عمل ہم کرتے ہیں، آگے بھی حضرت کا ذکر ہے لیکن وقت ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے عزیزوں اور بزرگوں ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں سزا کے طور پر نہیں بلکہ ہمیں نوازنے کے طور پر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے قربانیاں لی ہیں تو انہیں کوئی تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں بلند کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے انہیں مشکلات میں ڈالا۔ اگر ان سے بیٹا مانگا ہے تو بیٹا لینے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک باپ بیٹے کا ذکر برقرار رکھنے کے لیے رب نے بیٹا مانگا۔ تو ہم کیوں اپنی اولادوں کو دین سے دور کرتے ہیں؟ دنیا کی عارضی زندگی کی خاطر ہم بچوں کی دینی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ ہر والد یہ بات تو بچے کو سکھلاتا ہے، اور اچھی بات ہے، سکھلانی بھی چاہیے کہ بھائی پیسہ کیسے کمانا ہے، لیکن دین پر کیسے زندگی گزارنی ہے یہ تذکرے ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے ہیں۔ ختم کیا نہیں ہوئے؟ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ان تذکروں کو بحال کریں گے انشاءاللہ العزیز، اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی ہاں، اللہ سے ہم خریداری اور اللہ سے ہم کاروبار کر چکے ہیں۔ اللہ نے ہماری جانوں ہمارے مالوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ جان ہماری نہیں، یہ تو اللہ نے دے کر پھر ہم سے خرید لی، ہمارا مال ہمارا نہیں، رب نے دے کر ہم سے خرید لیا جنت کے عوض میں۔ اب یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، یہ مال غرباء اور مساکین پر خرچ ہوگا۔ تو انشاءاللہ شوق سے قربانیاں کریں گے انشاءاللہ، صحت مند جانور خریدیں، بھلے وزن میں تھوڑا ہو یا زیادہ وہ حسب استطاعت ہے، لیکن خوبصورت اور صحت مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ جانور ہے کہ کل جب نامہ اعمال میں وزن ہوگا تو یہ جانور آئے گا، اس کی کھال آئے گی، اس کے بال آئیں گے، اس کے کھر آئیں گے، اس کے سینگ آئیں گے، سب کا اللہ وزن کریں گے، سب کا۔ اور فرمایا قربانی والے دن جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا۔ اور میرے عزیزوں اور بھائیوں، 9 ذو الحجہ جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بدھ والے دن ہے، بڑا قیمتی دن ہے، اس کو معمولی دن نہ سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم عرفہ کے دن کو 1000 دنوں کے برابر سمجھتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ہم حج کے ایام کو ہر دن کو 1000 دن کے برابر سمجھتے تھے، لیکن یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو ہم 10,000 دنوں کے برابر سمجھتے تھے۔ دیکھا کتنا عظیم دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ 9 ذو الحجہ کو اپنے کانوں کی حفاظت کر لے، گانے نہ سنے، غیبتیں نہ سنے، بہتان نہ سنے، جھوٹ نہ سنے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے، بہتان نہ لگائے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، بے حیائی نہ کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو اس 9 ذی الحجہ سے آئندہ ذو الحجہ تک اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم دن ہے میرے عزیز اور بزرگوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے، آئندہ سال کے اور گزشتہ سال کے۔ سبحان اللہ، روزے کا بھی معمول بنائیں انشاءاللہ۔ اور ارشاد فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا 9 ذو الحجہ کی دعا ہے، تو یہ دن دعاؤں میں لگائیں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذو الحجہ کو چوتھے کلمے کی کثرت کیا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ورد کثرت سے فرمایا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اس دن کو قیمتی بنائیں اور اعمال میں گزاریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہمیں ان عظیم ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی جیسا عظیم عمل